بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، صدر اجلاس، دیگر اساتذہ جامعہ اور شہر گلبرگہ کی قدیم و جدید فارغات، ابھی آپ نے استاذ محترم مولانا ڈی اسماعیل عمری حفظہ اللہ اور شیخ عبد المعید عمری حفظہ اللہ سے جو باتیں سنے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فارغات کا میدان عمل کیا ہے. میں آج صبح ہمارے اخوان سے سن رہا تھا جو گلبرگہ کے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ جو ہے گلبرگہ کی جو فارغات ہیں، کہا کہ وہ فرداً اپنی زندگی میں بہت منظم ہیں، اور جو فارغین ہیں ان سے زیادہ جو ہے مطلب ہلچل ہے، تحریک ہے، ان میں حرکت ہے. یہ بات جو ہے ہمارے اخوان نے کہی، یہ بہت خوش آئند بات ہے. میں میرے اس خطاب میں بنیادی طور پر ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بطور صنف اس کی خلقت جدا جدا فرمائی ہے. ایسے میں دونوں کا میدان عمل بھی جدا جدا ہے. جو مردوں کا میدان عمل ہے وہی عورتوں کا نہیں ہے. جو عورتوں کا میدان عمل ہے اس کو اختیار کریں گے تو وہ ایک کامیاب داعیہ بن سکتی ہیں. آپ غور کیجئے، وہ جو حدیث متفق علیہ، حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری میں تو کئی جگہ پر ہے حدیث، وہ ایک جگہ پر کتاب النکاح میں بھی ہے اور صحیح مسلم کی کتاب الامارہ میں. حدیث طویل ہے، میرے موضوع کا جو حصہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس حدیث کا یہ آغاز ہے. اسی حدیث کا ایک شق ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، والمرأة راعیة علی بیت زوجہا وولدہ. گویا کہ ایک میدان عمل بتایا گیا اس میں. عورت بحیثیت بیوی اپنے شوہر اور اس کی جو اولاد ہے ان کے نگران ہے. ظاہر بات ہے کھانے پینے سے بڑھ کر کے ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے ایمان کی نگران ہے. میں جیسے کہ آپ سے کہا کہ مرد حضرات کے لیے ظاہری اعتبار سے ان کا میدان الگ ہے عورتوں سے. ان کے لیے خطبات جمعہ بھی ہیں، ان کے لیے دیگر میادین بھی ہیں. خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے گھر رکھا ہے میدان عمل، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا میدان ہے حقیقت میں. آپ دیکھو جو حدیث کا ذخیرہ ہے کتب ستہ میں، کتب ستہ کے جو روات ہیں تقریباً 8000 سے زائد روات، اس میں خواتین بھی ہیں، کم و بیش 300 کی عدد ہے. اتنی بڑی تعداد جو مردوں کی ہے، اگر آپ کتب ستہ کے جو روات ہیں راویان حدیث، ان کا ترجمہ حیات پڑھیے. اور حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں جو اساتذہ کی فہرست ذکر کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھو بڑے بڑے جہابذہ، بڑے بڑے فضلاء، ان کے اساتذہ کی فہرست میں ان کی ماں کا نام آتا ہے، ان کی بہنوں کا نام آتا ہے، ان کی بیویوں کا نام آتا ہے. یہ غور طلب بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء، ان کی اساتذہ کی فہرست میں ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی جو ہے ازواج. آپ مثال کے طور پر دیکھیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے والدہ ام الفضل لبابہ سے روایت کرتے ہیں، ان کے اساتذہ کی فہرست میں ان کی ماں کا نام. حنیدہ بن خالد الخزاعی، حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے تحفۃ الاشراف میں بھی ان کی والدہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کی والدہ سے ذکر کرتے ہیں. حسن بن ابی الحسن البصری، ان کے بھائی
سعید ابن ابی الحسن البصری، یہ دونوں ان کی والدہ سے روایت کرتے ہیں. ام الحسن خیرہ نام تھا ان کا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی موالی میں سے ہیں. اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں. ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، ان کے جو بھائی ہیں حمید ابن عبد الرحمن بن عوف، یہ سب مشہور روات کثرت سے نام آتا ہے اسانید میں. حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف، ان کی جو والدہ ہیں ام کلثوم عقبہ بن ابی معیط، ان سے روایت کرتی ہیں. کثرت سے ایسے نام مل جائیں گے آپ کو جو روات کے اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں. کوفہ کے معروف فقیہ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ اوساط تابعین میں سے ہیں، وہ بھی اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ روات میں ایسی کثرت ہے علماء کی جو اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں. عن امہ اس طرح سے نام ملتا ہے. کتب ستہ کے روات میں ایک مشہور نام، بہت مشہور نام، منصور نام ہے ان کا، منصور ابن عبد الرحمن. وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں. ان کی والدہ جو ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں تو لہا رؤیا ایسا لکھا ہے آپ نے، لیکن فتح الباری میں تو ان کے صحابیہ ہونے سے متعلق گفتگو کی ہے. تو یہ جو منصور ابن عبد الرحمن ہے، یہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں. ان کی والدہ جو ہے صفیہ نام ہے ان کا، صفیہ بنت شیبہ. لیکن غور طلب بات کیا ہے، آپ دیکھیے ایک کثرت سے ان کی روایات ہے کتب ستہ میں، عن امہ. لیکن غور طلب بات جو بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، یہ جو منصور ہے، منصور ابن عبد الرحمن ایسے نام نہیں آتا ہے ان کا اسانید میں. منصور ابن صفیہ، عیسیٰ ابن مریم کی طرح والدہ کی طرف نسبت. یہ اپنی والدہ سے اتنا پڑھے، اتنی کثرت سے ان کی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے نام سے جڑ گیا ان کی والدہ کا نام. منصور ابن عبد الرحمن کے بجائے منصور ابن صفیہ. جو صحیح بخاری کی کتاب الحیض ہے، المستحاضہ، جو باب قائم کیا امام بخاری نے، اس کی شرح کرتے اس میں یہی سند ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے وہاں پر اس بات کو لکھا کہ نسب الی امہا لشہرتہا، ان کی ماں کی طرف ان کی نسبت ہو گئی ان کی ماں کی شہرت کی وجہ سے. ان کی ماں بہت معروف عالمہ اپنے وقت کی، آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ ایک بطور مثال کے طور پر. اور یہ صرف کتب ستہ کے روات کی بات نہیں ہے، ماں بعد بھی. چند دن پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تقی الدین ابن رافع السلامی کی، جو وفیات ابن رافع سے کتاب مشہور 2 جلدوں میں چھپی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں وہ ابن رافع. اس میں خواتین کا جو مبحث ہے، اس میں آپ نے امام ذہبی رحمہ اللہ کی بیوی کا بھی ترجمہ حیات لکھا. فاطمہ نام تھا ان کا، فاطمہ بنت محمد بن نصر اللہ. 756 ہجری سن وفات ہے ان کی بیوی کا، امام ذہبی کی. امام ذہبی رحمہ اللہ سے تقریباً 6-7 سال بعد ان کا انتقال ہوا، اور صرف ان کا ترجمہ حیات لکھا ہے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے الدرر الکامنہ فی اعیان المئہ الثامنہ، یعنی اعیان 8ویں صدی ہجری کے جو اعیان ہیں، بڑے علماء ہیں، ان میں امام ذہبی کی بیوی کا نام لکھا ہے، اور صرف 2 سطروں میں. اور کیا لکھا ہے معلوم؟ ایک تو ان کا نام لکھا، ان کا سن وفات لکھا، اور کہا کہ روا عنہا ابنہا ابو ہریرہ وغیرہ. ان سے پڑھنے والوں میں ان کے فرزند ابو ہریرہ جو امام ذہبی کے فرزند ہیں، اور دیگر بھی. یہ ماں باپ بھی ایسے آپ کو بکثرت مثالیں مل جائیں گے. آپ کو اپنی بیویوں سے روایت کرنے والے بھی بہت ہیں. معروف تابعی کوفہ کے حراش ابن ربعی ابن حراش الکوفی. ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے ان کے اساتذہ کی فہرست میں لکھا کہ یہ اپنی بیوی سے بھی روایت کرتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک جگہ پر کتاب الطہارہ میں عامر الشعبی رحمہ اللہ سے ایک روایت ملتی ہے جس میں وہ اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں. اور ایک معروف راوی، مشہور راوی عروہ بن زبیر کے فرزند ہشام ابن عروہ ابن زبیر ابن عوام، معروف 146 ہجری وفات ہے اور صغار تابعین میں سے ہے. ان کی جو بیوی تھی جن کا نام تھا فاطمہ بنت المنذر بن زبیر بن عوام،
کثرت سے روایت کرتے ہیں. آپ دنگ رہ جائیں گے کتب ستہ کو اٹھا. صحیحین کو دیکھ لیجیے آپ, جہاں بھی نام آتا ہے ہشام کا, یا تو ان کے والد سے, یا پھر عن امرأتہ عن امرأتہ عن امرأتہ, یا عن فاطمہ. فاطمہ تو ان کی بیوی, وہی 13 سال بڑی تھی ان کی بیوی, ان کی چچیری بہن تھی. کثرت سے روایت ان کی بیوی سے کرتے ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی آپ کو. عبد الرحمن ابن بجید اپنی دادی ام بجید سے روایت کرتے ہیں. اور ایسے بھی بہت سارے روات ہیں جو اپنے بہنوں سے روایت کرتے ہیں. خود صحابہ میں دیکھ لیجیے آپ, عبداللہ بن عمر بن خطاب ام المؤمنین حفصہ سے روایت کرتے ہیں. عنبسہ بن ابی سفیان اپنی بہن ام حبیبہ سے روایت کرتے ہیں. عبداللہ بن بسر اپنی بہن الصمہ بنت بسر سے روایت کرتے ہیں. ایسی فہرست آپ کو مل جائے گی جو اپنے بہنوں سے روایت کرتے ہیں. اور اسانید میں عن اختی, کبھی ان کے نام کے ساتھ. تو آپ کا جو میدان عمل شریعت نے جو گھر کو جو بنایا ہے وہ چھوٹا میدان نہیں ہے. اتنے بڑے علماء جن سے بڑی دنیا مستفید ہو رہی ہے, یہ اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے, اپنی بیویوں سے پڑھ کر کے آئے ہیں. یہ ایک ایسی کہانی اور تاریخ نہیں سنا رہا ہوں, یہ حقیقت میں میدان عمل ہے. اور خیر القرون کے جو خواتین ہیں اس میدان عمل کو اپنایا, جدید خواتین کی طرح نہیں جنہوں نے 2 مہینے کے کورس کیے, 3 مہینے کے کورس کیے, 2 سال کے کورس کیے اور اسٹیج پر کھڑے ہو گئے اور گھر کو چھوڑ دیا. انہوں نے اس طرز کو نہیں اپنایا. خیر القرون کے جو خواتین ہیں اور مدارس میں جو فضیلت تک پڑھتے ہیں, ان میں یہ ٹھہراؤ ہے طبیعت میں عام طور پر جو دیکھنے کو ملتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کتب ستہ کی روات میں ایسی بڑی بڑی خواتین ہیں جن کے طلبہ کی تلامذہ کی فہرست نکالیں گے تو ایک بڑی فہرست ایسی ہے جو صرف ان کے گھر کے افراد, ان کے فرزندان, ان کی بیٹیاں, ان کے بھائی کی بیٹیاں, ان کے بھائی کے بیٹے, سب اپنے گھر کے افراد اور بڑے بڑے علماء. صحابیہ میں آپ دیکھو اسماء بنت حمیس الخثعمیہ رضی اللہ عنہا, وہ جعفر بن ابی طالب کی زوجیت میں تھی. عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب ان کے تلامذہ میں سے بڑے عالم. جعفر بن ابی طالب کے ایک اور فرزند ہے, محمد نام تھا ان کا. ان کی ایک بیٹی ام عون بنت محمد بن جعفر بن ابی طالب, یہ بھی ان کی تلمیذہ. ایسے بہت سارے لوگ جو ان کے اپنے گھرانے کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں آئی ہیں. ان کے بعد محمد ان کے فرزند ہیں. ان کے جو بیٹے ہیں قاسم بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق, بڑے علماء میں سے یہ ان کے شاگرد ہیں, بڑے بڑے علماء. کہنے کا مقصود یہ ہی کہ انہوں نے اپنے گھر کو اپنا میدان عمل بنایا اور جو اس موقع کو فوت ہونے نہیں دیا, مکمل فائدہ اٹھایا. ہمت نہیں ہاری. ہمت ہارنا تو بہت دور کی بات, پوری دل جمعی کے ساتھ اس میدان کو اختیار کیا انہوں نے. ایسے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو. اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا, آپ ان کا ترجمہ حیات دیکھو. اور ان کے ابو الحجاج المزی نے ان کے جو تلامذہ کی فہرست بیان کی ہے, ان کے فرزندان میں سے عبداللہ بن زبیر, عروہ بن زبیر. پھر عبداللہ بن زبیر کے فرزند ایک ہیں جن کا نام تھا عباد بن عبداللہ بن زبیر. اور پھر جو عبداللہ بن زبیر ہیں ان کے ایک اور فرزند ہیں جن کا نام تھا حمزہ. ان کے ایک بیٹے ہیں عباد بن حمزہ بن عبداللہ بن زبیر. یہ سب ان کے تلامذہ میں سے. خود اسماء بنت ابی بکر صدیق کے ایک ان کے موالی میں سے ایک ہیں عبداللہ بن کیسان, کتب ستہ کی روات میں سے, یہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں. فاطمہ بنت المنذر بن زبیر بن عوام, یہ بھی ان کی تلمیذہ ہیں. ان کے بھائی عاصم, حتیٰ کہ عبداللہ بن زبیر کے ایک خادم تھے جن کا نام تھا مرزوق الثقفی, یہ بھی ان کے تلامذہ میں سے ہیں. ایک اور مشہور نام, جیسے کہ میں نے کہا کہ منصور ابن عبد الرحمن کی جو ماں تھی صفیہ بنت شیبہ. صفیہ بنت جو شیبہ ہیں ان کے فرزند کے ساتھ ساتھ ان کے ایک بھائی ہیں جن کا نام تھا عبداللہ. ان کے فرزند بھی ان کے شاگرد مصافح بن عبداللہ بن شیبہ, عبدالحمید ابن جبیر ابن شیبہ. پھر ان کے بیٹے مصعب بن شیبہ بن جبیر بن شیبہ. ان کے ایک نواسے تھے محمد بن عمران الحجبی. یہ سب کتب ستہ کی معروف روات, ایسے نہیں کہ مطلب چن کے نام لائے جا رہے ہیں, معروف نام, کثرت سے وارد ہونے والے نام. یہ سب جو ہے مطلب ان کی اپنی ماؤں کے اور ان کے اپنے گھرانے کے جو بڑی خواتین ہیں ان کے پاس انہوں نے پڑھا ہے. عمرہ بنت عبد الرحمن کتنی مشہور اور معروف تابعیہ ہیں,
مدینے کی، عمرہ بنت عبد الرحمن بن اسعد بن زرارہ انصاریہ. اب ان کے تلامذہ کی فہرست اٹھا لیجیے آپ کو وہی نام ملیں گے جو ان کے اپنے گھر کے افراد ہیں. ان کے فرزند ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن، خود ان کے بھائی محمد بن عبد الرحمن. ابو الرجال کے فرزندان میں سے حارثہ اور مالک، اور ان کے ایک بھانجے ہیں جن کا نام تھا یحییٰ ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن. ان کے ایک بہن کے بیٹے ہیں، ان کا نام تھا قاضی ابو بکر ابن عمرو ابن حزم، معروف عالم دین. یہ سب جو ہے اپنے گھر کے ہی خواتین سے پڑھے ہیں. یہ مجھے آپ کو بتانا مقصود ہے. شریعت نے جب کہا کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، تنگ نہیں کیا اس کے دائرے کو علمی اعتبار سے، اس کے دائرے کو شریعت نے مطلب دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا ہے. اب ان روات سے ملنے والی جو احادیث ہیں، یہی تو کتب ستہ کا حصہ ہیں، جو شریعت کا سب سے بنیادی حصہ ہے. یہ کن سے ملے؟ بلکہ اس میں ایسی خواتین ہیں جو منفرد ہیں، ان کی کوئی تابع بھی نہیں ہے، کوئی کسی نے مطابقت بھی نہیں کی ہے، ان کی اکیلی ہی وہ منفرد ہیں. وہ انہی سے جو حدیث کا ذخیرہ ملا ہے، سبحان اللہ، اور ان سے ان کے فرزندان کو اور ان سے امت کو ملا ہے قیامت تک کے لیے. اس کو آپ غنیمت جانیں. آخر میں ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے، باب رفع العلم وظہور الجہل. اور اس باب کے تحت ربیعۃ الرائے، جو علماء مدینہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ کے اساتذہ میں نام آتا ان کا، ربیعۃ الرائے اہل الحدیث تھے وہ. الرائے ان کی ماضی کی زندگی تھی، ربیعہ بن عبد الرحمن ابن رائے الرائے. ان کا قول نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، بہت عمدہ، بہت دلچسپ، بہت ہی دلسوز نصیحت. کہا کہ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، کہ کسی شخص کے لیے بھی، کسی طالب علم یا کسی طالبہ کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں، اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس شریعت کا علم ہے اور وہ خود کو ضائع کر دے. ضائع کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لے کہ میرے پاس میدان ہی نہیں ہے. گھر اس کا بہت عظیم میدان ہے. شرعی علم ہمارے گھر کے چولہے جلنے کے لیے نہیں ہے، ہمارا پیٹ پالنے کے لیے نہیں ہے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے نہیں ہے، آنے والی نسل میں منتقل کرنے کے لیے ہے. تو اپنے گھر کو جو ہے آپ اس کو ذریعہ بنائیں. گھر کے جو بچے ہیں، بچیاں، ابھی میں نے دیکھا ماشاءاللہ جو فارغات بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں ان کے ساتھ، یقیناً یہ ماشاءاللہ یہ آپ کے اپنے اولاد ہیں. یہ صرف اولاد نہیں ہے بلکہ اس علم کو منتقل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اس کو غنیمت جانیں، اس کو فوت ہونے مت دیں. جو مواقع اللہ نے دی ہیں اس کو استعمال کے بغیر ہم ان میادین پر نظر رکھتے ہیں کہ ہمیں اسٹیج نہیں ملا، ہمیں میدان نہیں ملا، وہ مکتب نہیں ملا اور وہ نہیں ملی، وہ چیزیں نہیں ملی، اور ہم ضائع کر لیتے ہیں خود کو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری ایک بیٹھک ہے اس کو مبارک بنائیں، میمون بنائیں، اور جس ادارے کی نسبت سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کو مزید قوت عطا فرمائیں، اس ادارے میں برکت عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.